السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 34۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ بودی کی بے ہوشی لمبی ہو رہی تھی۔ میں خونالود پھٹے کپڑوں سمیت زخمی حالت میں اس کے پاس بیٹھا اور اپنے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسوں کو بھول کر اس کی فکر میں غلطا تھا، کہیں بیگانہ ہوش بودی دوبارہ اپنے ذہن کے اندھیروں میں نہ لوٹ جائے۔ میرے ساتھ سوریا، پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور چھوٹے ماموں بھی اس ہوش میں لانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ رانا اس کے تلوے اور ماموں ہتھیلیاں سے ہلا رہے تھے۔ بودی کی نبض پروفیسر کے ہاتھ میں تھی، جو بقول ان کے کبھی ڈوبتی کبھی ابھرتی تھی۔ کئی منٹ تک لگاتار تلوے اور ہتھیلیاں سے ہلانے کے باوجود اس کی حالت جو کی تو تھی۔ بودی نے 375 میگنم کے 2 لرزہ خیز دھماکے سنے تھے۔ مجھے شکاری چاقو کے ساتھ شیر سے لڑتے اور خون میں لت پت ہوتے دیکھا تھا۔ درندے کی خونی گراہٹیں اس کی سماج سے ٹکرائی تھی۔ اس صورتحال نے جو غیر متوقع طور پر انتہائی خطرناک اور شدید ہو گئی تھی، بودی کے جسم و ذہن کو لرزا دیا اور ایسی تہلکہ خیز سنسنی پیدا کر دی تھی جو اسے 14 سال کے منجمد اندھیروں سے نکال لائی۔ کیونکہ شیر مرنے سے پہلے تقریباً 4 منٹ تک مجھے ہلاک کر دینے کی وحشیانہ جدوجہد کرتا رہا تھا۔ بودی نے سب کچھ بڑی حیرانی سے دیکھا۔ ایک انسان اور خوفناک درندے میں ہونے والے مقابلے کی مختلف کیفیتیں دیکھ کر اس کے ذہن کو غیر معمولی جھٹکے لگتے رہے، جس میں دوڑنے والی سنسناہٹیں مسلسل دماغی پردوں سے ٹکراتی رہی، حتیٰ کہ اس کے حلق سے نکلنے والی غراہٹوں نے ایک انسانی چیخ میں ڈھل کر ذہن کی تبدیلی کا اعلان کیا تھا۔ مگر اب وہ پھر بے ہوش تھا اور ہر لمحے میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے چھوٹے ماموں سے کہا کہ بودی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر پروفیسر اسلم نے روک دیا۔ اسے فوری طور پر ہوش میں لانا شاید اچھا نہ ہو، خود بخود ہوش میں آئے گا تو ذہنی تبدیلی کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ طویل بے ہوشی سے جاگی ہوئی ذہنی روح کہیں پھر ساکت نہ ہو جائے۔ انسانی ذہن بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، صرف حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ فی الحال بودی کو اس حالت میں چھوڑ دینا چاہیے، یہ کہہ کر پروفیسر کھڑے ہو گئے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے۔ بودی اسی درخت کی چھاؤں تلے بے سود پڑا تھا جہاں میں نے پرنسس اندرا اور اس کے ساتھ شیر کے لیے ہاتھ لگائی تھی۔ قریبی بڑی جھاڑی تھی۔ میرے اور شیر کے درمیان آخری مارکا جھاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر ہوا اور شیر کی لاش وہیں پڑی تھی جہاں بڑے ماموں پرنسس اندرا، وکرم، ٹھاکر اجیت سنگھ اور کلوا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ بودی کے گرد جھمکٹا چھوڑ کر ہم بھی انہی کی طرف بڑھے اور انہیں بودی کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ ماموں شہباز بخت کا بھی خیال تھا کہ ذہنی مریض کا خود بخود ہوش میں آنا بہتر ہوتا ہے۔ پھر وہ درندے کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگے، یہ وہی شیر تھا جس نے رات کیمپ کا چکر لگایا اور دھاڑ کر چلا گیا تھا۔ سوریا اور کلوا نے کیمپ سے نکلتے ہی پنجوں کے نشانات ڈھونڈ لیے۔ پھر نشانات کا کھوج لگاتے ہوئے ہم کائی کے جنگل تک پہنچے اور اسے ڈھونڈ لیا۔ پہلی گولی سوریا ہی نہیں چلائی تھی، اور گولی اس طرح چلائی تھی۔ سوریا اپنی کارکردگی بیان کرنے لگی کہ شیر زیادہ زخمی نہ ہو اور خوفزدہ ہو کر مشرق کی طرف جنگل کا رخ کرے جدھر بودی کے ساتھ آپ اس کے منتظر تھے۔ ہوا بھی یہی تھا۔ جنگل میں وہ چیسٹر کا پہلا دھماکہ سن کر ہم ہوشیار ہو گئے تھے اور سمجھ گئے تھے جس درندے پر بھی فائر ہوا ہے وہ ضرور ہماری طرف آئے گا۔ اگر پہلے سے ہوشیار نہ ہوتے تو اتنے زبردست شیر کو، جس کی کمر اپنے ہی بوجھ سے خم ہوئی جا رہی تھی، مار گرانا ممکن نہ تھا۔ دن کے وقت کسی مچان یا محفوظ جگہ کے بغیر جنگل میں شیر پر گولی چلانا انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات شکاری کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ زخم کھا کر شیر بجلی کی مانند شکاری پر جھپٹتا ہے اور اکثر اوقات اسے دوسری گولی چلانے کی مہلت نہیں دیتا۔ ماں سبق میں جو واقعات درج کر کے آیا ہوں، اس سے سامعین نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اگر میرا نشانہ ذرا بھی چوک جاتا یا پیشانی کے بجائے شیر کے کسی اور حصے پر گولی چلائی ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا۔ جب درندہ کسی شکاری پر جھپٹتا ہے تو اس کے ساتھی بھی گولی چلانے اور مدد کرنے سے بے بس ہوتے ہیں۔ شیر سے میری 10 بس لڑائی اگرچہ بہت خطرناک صورت اختیار کر گئی تھی، مگر یہی خطرناک صورت بودی کی تبدیلی ذہن کا باعث بنی تھی۔ اب ہمیں اس کے آپ ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ رانا صفدر نے سوچا کیوں نہ اس عرصے میں شیر کی کھال اتار لی جائے، چنانچہ وہ کلوا کو لے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دونوں ماموں پروفیسر اسلم کے ساتھ بودی کی قریبی گھاس پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کا خیال تھا ہوش میں آنے پر اس کے سامنے کوئی ایسا چہرہ ضرور ہونا چاہیے جسے وہ شناخت کر سکے۔ بودی ان دونوں کو پہچانتا بلکہ بڑے ماموں کا بے حد احترام کرتا تھا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ ہوش میں آ گیا تو اس کا رویہ کیا ہوگا۔ بودی کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے کبھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ پرنسس اندرا سوریا کو بتا رہی تھی کہ میں نے بڑی بے جگری سے شیر کا مقابلہ کیا۔ میری طرف تحسین آفرین نظروں سے دیکھ کر بولی، اگر یہ مجھے ایک طرف نہ دھکیل دیتے تو میں شیر کی چھپٹ میں آ جاتی۔ سوریا اس کی زبان سے میری بہادری، بے خوفی اور ہوشیاری کی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے بتایا،
کھلی جگہ پر شیر پر گولی چلانے کے بعد شکاری کو اپنی جگہ فوراً تبدیل کر لینی چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے. مگر جو ہی آپ نے مجھے دھکا دے کر ایک طرف گرایا اور خود بودی کو لے کر دوسری طرف جا گرے, میں بدحواس ہو گئی تھی. حالانکہ وہی وقت حواس کو قابو میں رکھنے کا ہوتا ہے. آپ واقعی پرفیکٹ شکاری ہیں. اگر کوئی عام شکاری ہوتا تو اتنی پھرتی سے خود کو بچا نہ پاتا, اتنی بہادری سے شیر کا مقابلہ نہ کر سکتا. میری خوش قسمتی تھی کہ نشانہ ٹھیک بیٹھا اور 300 گرین CC کی گولی نے اس کے سر کے چیرے اڑا دیے. اس کی طاقت بھی بڑی تیزی سے زائل ہو رہی تھی, ورنہ اس کا مقابلہ کہاں کر سکتا تھا. بس قسمت ساتھ دے گی. پھر تو آپ بہادری نہیں لکی بھی ہیں. اور اب سویرا کی طرح میں بھی سویرے سویرے آپ کے درشن کیا کروں گی. نام بڑا درشن چھوٹے والی بات ہوگی. جی نہیں, آپ کا چہرہ سچ مچ درشنی ہے اور آپ ہیں بھی بڑے بھاگوان. ہمارے دھرم میں درشنی مرد لکی سمجھا جاتا ہے اور ہمارے مذہب میں عورت مرد کی قسمت کا ستارہ بنتی ہے. کیا؟ پرنسس اندرا بری طرح چونک گئی. یہی روایت سنی ہے میں نے کہ عورت مرد کے لیے لکی ہوتی ہے. میں باتیں بھی کر رہا تھا اور کبھی کبھی گردن پھیر کر بودی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا, مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی. ادھر پرنسس اندرا میری بات پر تصویر حیرت بن گئی تھی. سورج سر پر آ گیا تھا اور پچھم کی ہوا نے خون کی مہک دور دور تک پھیلا دی تھی, جسے جنگلی جانور فوراً سونگ لیتے اور اسی جانب لپکتے. نہ جانے ایک بھیڑیا خون کی بو پا کر کدھر سے آ نکلا اور کچھ فاصلے پر ہمارے پہلو میں نمودار ہوا, مگر اتنے آدمی کو دیکھ کر حیرت و خوف سے ایک جھاڑی کے پیچھے ٹھٹک گیا. پرنسس اندرا جس کا رخ اسی جانب تھا, بھیڑیے کو دیکھ کر فوراً رائفل سیدھی کی اور فائر کر دیا. بھیڑیا اچھل کر گرا اور اٹھ کر بھاگا, مگر دوسری گولی جان لیوا ثابت ہوئی اور وہیں ڈھیر ہو گیا. پرنسس اندرا نے بڑی مہارت سے گولی چلائی تھی. ٹھاکر اجیت سنگھ دم توڑتے بھیڑیے کی طرف بھاگا, مگر یکے بعد دیگرے وجسٹر کے 2 زبردست دھماکے بودی کو نہ صرف ہوش میں لے آئے, بلکہ وہ یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کوئی مردہ قبر پھاڑ کر نکل آئے اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے. دونوں دھماکے بودی کے لیے گویا سورہ اسرافیل ثابت ہوئے اور وہ اپنی گہری بے ہوشی کی قبر سے نکل آیا جہاں 14 سال سے دفن تھا, اور اب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی مخبوط الحواس دیوانہ اجنبی لوگوں اور نامانوس جگہ کو دیکھتا ہے. چھوٹے ماموں کو پاگلوں کی طرح گھورے جا رہا تھا. میں اسے ہوش میں آتے دیکھ کر بھاگا, جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ہاتھ پکڑ کر چلایا, بودی. بودی نے پھٹی پھٹی حیران حیران آنکھوں سے مجھے دیکھا. میرے پھٹے کپڑے اگرچہ خون آلود تھے مگر چہرہ صاف ہو چکا تھا. کندھے پر پٹی بندھی تھی, اس بات کی علامت تھی کہ میں زخمی ہوں. وہ حیرت پاش نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا. میں نے اسے جھنجھوڑ دیا اور دوسری آواز دی, بودی مجھے پہچانو, میں تمہارا چھوٹا صاحب امجد ہوں, نواب ناصر حیات کا بیٹا ہوں. اس کی نظریں نیزے کی طرح میرے چہرے پر گڑ کے رہ گئی. آنکھوں میں حیرت کا طوفان سا امڈ آیا تھا. ہونٹ کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑانے لگے. میری زبان سے اپنا نام سنا تو نہ جانے کیا سمجھا, چیخ مار کر میرے سامنے ڈھیر ہو گیا. اس نے آواز سن لی تھی, الفاظ سمجھ لیے تھے اور شاید مجھے پہچان بھی لیا تھا. میں نے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس کی آنکھوں سے ابھی تک وحشت برس رہی تھی اور پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہا تھا. بڑے ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو بودی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. پھر اس کی نظریں چھوٹے ماموں کے چہرے پر تھرتھرائی اور پریشان ہو گیا. یہ صورتحال ظاہر کرتی تھی کہ میرے ساتھ اس نے بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کو بھی پہچان لیا ہے, مگر دماغ پر نامعلوم خوف مسلط ہے. میں نے ایک بار پھر سے جھنجھوڑ کر پوچھا, بودی تم بولتے کیوں نہیں؟ اس نے حیرت پاش خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا. ہونٹ پھڑکے بولنے کی کوشش کی مگر زبان سے الفاظ نہیں نکلے. حلق سے ایک چیخ نکل کر رہ گئی جیسے گونگے سے حلق سے نکلتی ہے. وہ چیخ اس کے ذہنی کرب کا اظہار کر گئی. سورج سے ایک بے بسی ظاہر تھی, آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا. ہم اس کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے. وہ مجھے پہچان رہا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ ہوش لوٹ آئے اور کچھ پرانی باتیں یاد آ گئی ہیں. آواز بھی سننا اور مفہوم بھی سمجھتا تھا, مگر یہ معمہ ناقابل فہم تھا کہ اگر یادداشت لوٹ آئی ہے تو گویائی واپس کیوں نہیں آ سکی, ابھی تک خوفزدہ کیوں ہے. میں نے اسے بازو کا سہارا دے کر روپ اٹھایا, پکڑ کر سینے سے لگایا. اس کی وحشت کچھ دور ہو اور پوچھا, بودی تمہارے صاحب ناصر نواب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ ایک دم تڑپ کر میرے بازوں کے ہلکے سے نکلا, دیوانوں کی طرح چیخنے اور سسکنے لگا. حلق سے ناقابل فہم آوازیں نکلی. 2-3 بار اپنی چھاتی کوٹی اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا. میں اور میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ اس کا مایوس ضمیر سمجھ گئے. غالباً کہہ رہا تھا, مجھے افسوس ہے میں اپنے صاحب کو نہ بچا سکا. اور بیچارہ کہہ بھی کیا سکتا تھا, مگر المیہ یہ گزرا کہ اپنے خیالات کو الفاظ کا جامع نہ پہچان سکا. میں کچھ اور پوچھنے والا تھا کہ پروفیسر اسلم نے مجھے اشارے سے منع کر دیا اور انگریزی میں کہا, کوئی سوال نہ کرو, ابھی اس کے ذہن پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں. بودی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور مان مجھے ابو کا وہ خط یاد آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بودی مسٹر جیم سے انگریزی سیکھ رہا ہے.
وہ پروفیسر کے ارد کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگا مگر کسی کی صورت آشنا نہ تھا. سب کو حیرت سے دیکھتا رہا. پرنسز اندرا سے گزر کر نظریں سریا پر آ کر ٹک گئی. اس کے نقش و نگار مانوس سے لگے مگر جانتا تھا نہ پہچانتا تھا. شاید ذہن میں اس کا گورکھ دھندے میں الجھ گیا کہ یہ لڑکی کون ہے. میں نے بودی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور سریا کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگا, یہ میری چھوٹی بہن سریا ہے, نواب ناصر حیات کی بیٹی. جب تم ابو کے ساتھ آسام گئے تھے تب پیدا ہوئی تھی. بودی نے حیرت کی نظروں سے دیکھا, حلق سے چیخ نکل گئی اور چھاتی کوٹنے لگا, گویا کہہ رہا تھا, چھوٹی بیوی, میں تمہارے ابو کو واپس نہ لا سکا. سریا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ سینہ کو بھی نہ کرے. پھر اپنا آیت کے لہجے میں کہنے لگی, چھاتی کیوں پیٹتے ہو بودی؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا. آج تم ہوش میں آئے ہو اور ہم 14 سال تک ابو کو روتے رہے ہیں مگر اب ہمیں رونا نہیں. تم بھی اپنے آپ کو کسی دکھ میں نہ ڈالو. یہ کہتے کہتے سریا کی آواز گلوگیر ہو گئی, شاید آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی مگر پرنسز اندرا کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پرے لے گئی کہ کوئی میری بہن کے آنسو نہ دیکھ سکے. اب بودی کی نگاہیں میرے کندھے پر بندی پٹی پر ٹک کر رہ گئیں جس پر خون کے دھبے ابھر آئے تھے. غالباً اس کا خیال تھا کہ مجھے گہرا زخم آیا ہے اور کافی تکلیف میں ہوں. بودی کی خاطر میں اپنی تکلیف کو بھول گیا تھا. اس کی تسلی کے لیے کہا, فکر نہ کرو بودی, جنگ میں سپاہی اور جنگل میں شکاری کے جس پر لگنے والا خون اس کی بہادری کا نشان ہوتا ہے. پرنسز اندرا نے پلٹ کر مجھے تحسین امیز نظروں سے دیکھا اور میں بودی کو شیر کی کھال دکھانے لگا جو اس کے جسم سے اتار لی گئی تھی. اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑنے لگی اور میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا. بودی اگرچہ اپنے ذہن کی قبر سے نکل آیا مگر دماغی حالت پوری طرح درست نہ تھی. اب بھی بولنے کی قوت سے محروم اور ہمیں ابو پر گزرنے والے سانحہ کی رودوا سنانے سے قاصر تھا. دماغ پر ابھی تک کسی خوف کا سایہ تھا, پھر بھی اس کی حالت میں نمایاں تبدیلی ہوئی تھی. وہ آواز سننے, الفاظ سمجھنے, چہرہ پہچاننے لگا تھا اور پروفیسر اسلم کا خیال تھا شاید علاج کے بعد گویا بھی لوٹ آئے اور وہ خود ہی سب کچھ بتا سکے کہ اس نے 15 برس پہلے کن راستوں پر سفر کیا اور ابو کی پارٹی کو کون سا حادثہ پیش آیا تھا. بہرحال ابھی ہمیں اس کی گویائی لوٹنے کا انتظار کرنا تھا. ہم نے شکار کا مزید پروگرام ملتوی کر دیا. رانا صفدر نے کہہ دیا تھا کہ میرے زخموں کو اچھی طرح صاف کر کے ڈریسنگ کی ضرورت ہے ورنہ ان کے بگڑنے کا خدشہ ہے. پھر بودی پر کیے جانے والا تجربہ بھی کامیاب ہوا تھا. اس کامیابی کے بعد ہم کیمپ کی طرف ہو لیے لیکن واپسی کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جدھر بوڑھے برگر پر بندروں نے چھاونی ڈال رکھی تھی. میں بندروں کے بارے میں بودی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ آسام کی طرف جاتے ہوئے کشتی کے سفر میں ان کی پارٹی بندروں کی طاق سے بچ نکلی تھی اور دماغی مریض کو گزرے واقعات کی یاد دلائی جائے تو اس کا ذہن بیدار ہوتا چلا جاتا ہے. مگر ابھی ہم بندروں کی چھاونی سے دور تھے کہ جنگل کی پٹی پر ایک ہرن کو دیکھ کر ہم سب انہی قدموں رک گئے. ہرن کی پوچھ ہماری طرف تھی. ہوا بھی مخالف رخ چل رہی تھی. کوئی ایسا کھٹکا بھی نہ ہوا تھا جو اسے چکا دیتا. رانا صفدر نے سے رات کے کھانے کے لیے شکار کی ٹھانی لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا. میں نے کلوا کے ہاتھ سے شاٹ گن لے کر بودی کے ہاتھ میں دے دی اور ہرن کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا شکار کرے. وہ میرا مطلب سمجھ گیا. بندوق اٹھائی مگر ہاتھ کپ کپا رہے تھے. میں نہیں جانتا تھا اتنے برسوں بعد وہ گولی چلائے گا تو نشانہ بیٹھے گا یا نہیں. پھر بھی ایک تجربہ مقصود تھا. کچھ بھی ہو دھماکہ تو ہوگا اور دیکھنا یہ تھا بودی پر اپنے کیے ہوئے دھماکے کا کیا اثر ہوتا ہے. ہرن کافی فاصلے پر تھا. اس وقت جب بودی نشانہ لے رہا تھا اس نے ہماری آہٹ سن لی اور فوراً ترارا بھرا لیکن اس سے پہلے بودی لبلبی دبا چکا تھا. گولی ہرن کی پچھلی ٹانگ پر لگی اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا. رانا صفدر اور کلوا فوراً اس کی طرف بھاگے. ادھر بودی بندوق کے دھماکے سے اچھل گیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے ذہن کی اور گرہ کھل گئی ہو. ساتھ ہی زبان سے سا ہا کی آواز نکلی. شاید مجھے صاحب کہنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا. یہ ایک اور کامیاب تجربہ تھا. بودی کی حالت میں کچھ مزید تبدیلی ہوئی اور اس نے بولنے کی کوشش کی. اگرچہ زبان ساتھ نہ دے سکی مگر حرف تلاش کرنے لگی تھی. اس کے ساتھ یہ دیکھ کر تو ہم سب لوگ حیران رہ گئے تھے کہ اس نے بندوق چلائی تو گولی نشانے پر بیٹھی تھی اور یہ اس امر کا قطعی ثبوت تھا کہ وہ شعور کی دنیا میں لوٹ آیا ہے. رانا صفدر نے ہرن کے گلے پر تکبیر پھیر دی. پھر اسے ایک لکڑی پر 2 سانگ کر کے اٹھا لیا اور ہم آگے بڑھے مگر جنگل کی پٹی عبور کر کے اس میدان میں پہنچے جہاں کچھ پہاڑی ٹیلے, کچھ جھاڑی, ایک کدوکا درخت اور ان کے درمیان بوڑھے برگد کا تناور درخت تھا. تو اس کے بڑے ٹہنوں پر کوئی بندر نظر نہ آیا. ہم حیران رہ گئے کہ ہنومان جی کی جنتا کدھر پوچھ کر گئی مگر حیرت کا وہ لمحہ گزر گیا. ہم نے فوراً کچھ بندر گھنی شاخوں میں دبک کر بیٹھے دیکھے. دراصل شاٹ گن کا دھماکہ بوڑھے برگد سے کچھ 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہوا تھا. بندر اسی دھماکے سے نچلے ٹہنے خالی کر گئے اور اوپر گھنی شاخوں میں دبک گئے تھے جیسے بمباری کے وقت سپاہی خندقوں میں پناہ لیتے ہیں.
बरगद बेशक बहुत घना, तनावुर और शायद सदियों पुराना था। लंबी लंबी जटाओं की शक्ल में इसकी दाढ़ी जैसे जमीन को छू रही थी। लेकिन इतने बड़े दरख्त पर 250-300 बंदरों का छुपना मुश्किल था, क्योंकि घनी शाखों के दरमियान उनकी हिलती और खम खाती दुमें बड़ा दिलचस्प मंजर पेश कर रही थी। हम बरगद से 150 कदम दूर खड़े होकर इस मंजर से लुत्फानंदोज होने लगे। बंदरों में खौफ और रास पाया जाता था। वो भी शाखों में डूब के हमें घूर घूर कर देख रहे थे। एक जवान बंदरिया नन्हे से बच्चे को अपना दूध पिला रही थी और गुस्से में दांत भी कटकटा रही थी, शायद यही देखने के लिए कि बंदरिया अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाती है। सुरैया प्रिंसेस इंदिरा का हाथ पकड़े 2-3 कदम आगे बढ़ गई। इसे जंगल और शिकार ही से नहीं बल्कि जानवरों के मुताले से भी दिलचस्पी थी। उसी लम्हे जब वो बंदरिया और इसके बच्चे की तस्वीर खींचने लगी, एक ग्राडेल बंदर ऊपर की शाखों से निचले टहने पर आ कूदा। मैंने इसे पहचान लिया। ये वही लमछड़ बंदर था जिसने पहले मर्तबा भी जब हम यहाँ से गुजरे प्रिंसेस इंदिरा को परेशान कर दिया और इसका ताकुब में आया था। प्रिंसेस इंदिरा और सुरैया को देखकर उसकी नीयत शायद फिर खराब हो गई थी, मगर इसके साथ 6-7 पैसे ही लमछड़ बंदर शाखों की झुरमट से निकलकर निचले टहनों पर आ बैठे और हवस-आलूद नजरों से लड़कियों को घूरने लगे। मैंने अपने साथियों को मना कर दिया था कि न बंदरों को डराए न उन पर फायर करें। मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि बोदी पर इस सूरत हाल का क्या असर होता है। अचानक वो आगे बढ़ा और सुरैया और प्रिंसेस इंदिरा को पीछे हटने के इशारे करने के साथ बंदरों की तरफ खूखियाने लगा, गोया इन्हें खतरे से आगाह कर रहा था। कश्ती के सफर में इसने आसाम के लमछड़ बंदर की जिनसी बदकारी का वाकया सुना था, जो एक लड़की को कश्ती से उठाकर ले गया था और दूसरे दिन वो लड़की गार के अंदर बिल्कुल बरहना और बेहोश मिली थी। यकीनन बोदी को वही वाकया याद आ गया और लड़कियों की हिफाजत के ख्याल में उसे परेशान कर दिया था। इस नफ्सियाती तजर्बे से मालूम हो गया कि इसके ज़हन में खतरे के साथ तहफ्फुज़ का एहसास भी बेदार हो चुका है। मैंने प्रिंसेस इंदिरा और सुरैया को चलने का इशारा किया और खुद भी आगे बढ़ा। कलवा की शॉटगन अभी तक बोदी के पास थी और वो हम सबके पीछे पीछे चल रहा था। सिर्फ छोटे मामू उसके साथ थे। अब भी हम चंद कदम चले थे कि पहले बड़ा बंदर जमीन पर कूदा, फिर इसके 6-7 लमछड़ साथी भी दरख्त से नीचे उतरे और सब झाड़ियों की ओट में हमारा ताकुब करने लगे। लमछड़ बंदरों को अपने पीछे आते देखकर हम रुके तो बंदर भी रुक गए और हम चले तो वो भी चलने लगे। बोदी खूखियाता और बंदूक लहराते उन पर झपट पड़ा। जो इसने बंदूक सीधी की, लमछड़ बंदर गोली की तरह बरगद की तरफ भागे और लटक जी टाँव पर झूलते कलांचे भरते आन के आन में शाखों के अंदर जा छुपे। वो देखकर चाहता तो फायर करके उनमें से किसी 1-2 को मार गिराता, मगर इसने फायर नहीं किया, सिर्फ डराकर लौट आया। मैं भी यही चाहता था कि उन पर फायर न किया जाए, फिर किसी बंदर ने हमारा ताकुब नहीं किया। कैम्प में आए तो बोदी ने पहली बार उस जगह को हैरत की नजरों से देखा और इस बुलंदी उमूदी टीले की तरफ घूरता रहा जो कैंप के अकब में शरकन गरबन वाक़ था। बड़े मामू ने बताया कि 15 बरस पहले जब वो अब्बू के साथ शिकार खेलने आए और बोदी भी हमरा था, तो इनका खैमा इसी पहाड़ी टीले के पास लगा था जहाँ इस वक्त हमारा कैंप लगा है। यही वजह थी कि इस जगह को देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ। उसके ज़हन में पुरानी यादों का एक और गुरफा खुल गया था। कैंप में दाखिल हुए तो पहला आमना सामना पीरू से हुआ, जो उसके हाथ में शॉटगन देखकर शशदर सा हो गया। बोदी भी उसे देखकर ठटका चौंका, फिर पहचान कर आगे बढ़ा, लेकिन हलक से पप पप पी पी के सिवा कोई बात न निकल सकी और पीरू का नाम जुबान पर न चढ़ सका। मैंने पीरू की हैरत को भांप ली और आहिस्ता से बता दिया कि बोदी की याददाश्त लौट आई है, लेकिन अभी बोल नहीं सकता, इसे गले से लगा लो। मेरी तरफ से इस हदायत की शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बोदी की बदली हुई हालत देखकर खुद रफ्ता सा हो गया और बेख्तियार उसके साथ लिपट कर रोने लगा। पीरू को बोदी ही मियाँ बादशाह के पास देकर आया और हवेली में नौकर रखवाया था। उसे अपना छोटा भाई समझता, उससे सलूक भी छोटे भाई जैसा करता था। इसलिए बोदी की दीवानगी और अपने आप से बिगानगी का सदमा भी उसको हुआ, जैसे इसकी कोई अजीशा गुम हो गई थी। मगर अब यह सुनकर के बोदी अपने ज़हन के अंधेरों से लौट आया है, हमारे खुशी खुद पर काबू न रख सका और रोने लगा। उसने 13-14 बरस बेगाना होश बोदी की देखभाल की, उसे संभालता रहा था और उसकी हालत पर भी रोया था, मगर उसके आंसू ने आज पहली बार बोदी को बेचैन कर दिया। उसे पकड़कर सुरैया के सामने ले गया और नाकाबिले फहम आवाज और इशारों से कुछ समझाने लगा। गालिबन यही समझाया था। इसने छोटी बीबी कहती थी, अब हमें रोना नहीं। पीरू तो क्या समझता, सुरैया खुद भी इस बात को न समझ सकी। मैंने बोदी की तर्जमानी की और पीरू को बताया कि वो इसे रोने से मना करता है, क्योंकि सुरैया उसे कह चुकी है कि अब रोना बेकार है। इस पर पीरू ने अपने आंसू पूंछ दिए और गुलगीर आवाज में पूछने लगा, क्या बोदी कभी बोलेगा भी? बात सुनना और समझता तो बोलेगा क्यों नहीं, मगर साउथ उसे यह भी समझा दिया, अभी कुछ बोलने की कोशिश न करना, वरना दिमाग पर बोझ पड़ेगा। फिलहाल इसे आराम करने की जरूरत है। बोदी का मुआलिज और तिब्बी निगरान सुल्तान अली भी उसकी ज़हनी तब्दीली पर बेहद खुश हुआ और जानता था कि खोई हुई यादाश्तों के अंधेरे से निकलने वाले दिमागी मरीज के साथ कैसा सलूक किया जाता है। फिर मैंने ये ताकीद जरूरी समझी
اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔